ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے عمیر نے ایک بار پھر سے زائرہ پر بدکاری کا الزام لگانے کی کوشش کی۔ کہتا ہے عمیر زائرہ کو فون کر کے کہ تم کس قسم کی گھٹیا انسان ہو، کبھی کس کے ساتھ نظر آتی ہو تو کبھی کس کے ساتھ نظر آتی ہو۔ پہلے تم ہر وقت سعد کے ساتھ نظر آتی تھی اور اب تم اپنے باس کے ساتھ نظر آتی ہو۔ کیا ہوا؟ کیا تمہارا دل سعد کے لیے بھر گیا ہے جو سعد کے ساتھ اب تم رہنا پسند نہیں کرتی؟ اس بات پر زائرہ کو اس حد تک غصہ آتا ہے کہ وہ عمیر کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھو عمیر، میرا نہ تو پہلے سعد کے ساتھ کوئی تعلق تھا اور نہ ہی اب ہے، اور یہ جو تم بار بار میری کردار پر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہو اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو برائے مہربانی یہ سب کچھ کرنا بند کر دو۔ لیکن عمیر کو ذرا بھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ تم ایک گھٹیا انسان تھی اور ہو۔ تم نے کیا سوچ کر اپنے باس کو میرے پاس بھیجا کہ وہ آ کر تمہاری حمایت کرے میرے سامنے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ لوں؟ تو میں تمہیں ایک بات بتاتا چلوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ بات سننے کے بعد زائرہ سیدھا چلی جاتی ہے ظفر کے پاس اور جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کہتی ہے زائرہ ظفر سے کہ وہ آخرکار عمیر سے کیوں ملنے گیا اور اس کی حمایت اس کے سامنے کیوں کی۔ اس بات پر ظفر زائرہ سے کہتا ہے کہ عمیر ایک اچھا انسان ہے، بس بات اتنی ہے کہ وہ تھوڑا سا بدگمان ہوا ہے، اگر وہ سیدھے راستے پر آ گیا تو وہ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس بات پر زائرہ کہتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ میں اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ اس بات پر ظفر زائرہ کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی، اس عمیر کے پاس جو تم پر بھروسہ نہیں کرتا۔ تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتی، اس عمیر کے پاس جس نے تم پر بدکاریوں کے الزام لگائے اور ان کو سچ مان لیا، لیکن تم اس عمیر کے پاس واپس جانا چاہتی ہو جس سے تم نے محبت کی اور اس عمیر کے ساتھ تم اپنی پوری زندگی بسر کرنا چاہتی ہو۔ اس بات پر زائرہ خاموش ہو جاتی ہے اور ظفر کو کوئی جواب نہیں دیتی۔ ظفر کہتا ہے کہ میرا یقین کرو، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد عمیر سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ وہیں پر دوسری طرف سعد آتا ہے زائرہ سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن زائرہ سعد کو اگنور کرتی ہے۔ اس بات پر سعد زائرہ سے کہتا ہے کہ تم آخرکار مجھے اگنور کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ تو زائرہ سعد کو صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ تم میری بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پہلے معاملات کچھ اور تھے لیکن اب معاملات کچھ اور ہو چکے ہیں، تو بہتر یہ ہے سعد کہ تم مجھ سے دور رہو۔ لیکن سعد زائرہ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا اگر تم چاہو تو۔ لیکن زائرہ سعد سے صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ میں کچھ بھی نہیں چاہتی، میں اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھ چکی ہوں اور اب مزید اپنی زندگی میں کچھ بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہیں پر دوسری طرف عمیر اپنے والد سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے میر زاہد سے کہ ساری زندگی آپ نے مجھے سب سے چھپا کر رکھنے کی کوشش کی، آخرکار کیوں؟ کہتا ہے میر زاہد کہ مجھے تمہیں لے کر کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہوا، اس لیے میں نے ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے، اس لیے تو میں نے ساری زندگی تمہیں تمہاری ماں سے بھی دور رکھا۔ کہتا ہے عمیر میر زاہد سے کہ اگر آپ نے مجھے میری ماں سے دور نہ رکھا ہوتا تو شاید آج سچویشن کچھ اور ہی ہوتی۔ عمیر کو تمام تر حقیقت معلوم ہوتی جا رہی ہے لیکن وہ کسی بھی حقیقت پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ عمیر کا ماننا یہ ہے کہ تمام تر لوگ مل کر اسے اس کے والد کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ عمیر کی نظر میں اس کا والد ایک فرشتہ صفت انسان ہے۔ کیا ہوگا آگے؟ کس طرح سے عمیر کو تمام تر حقیقت کا معلوم ہوگا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس کے ذریعے فیڈ بیک ضرور دیں اور مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل محروم۔